ایک شخص نے اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح کیا۔ دوسرا نکاح کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، دوسرا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ بہت لوگ دوسرا نکاح کرتے ہیں، جس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے وہ دوسرا نکاح کرتے ہیں۔ اگر اس کے اندر جوانی ہے، اگر وہ جوان ہے تو دوسرا نکاح کرنا چاہیے، کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ بچوں کی پرورش کے لیے دوسرا نکاح کرنا چاہیے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بیوی ہر انسان کی ضرورت ہے، عورت کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ ایک دن وہ آدمی، وہ شخص اپنی پہلی بیوی کے بچے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس بچے سے اس آدمی نے پوچھا، باپ نے پوچھا، بیٹا ذرا یہ بتاؤ تمہاری پہلے والی ماں اچھی تھی یا یہ والی ماں اچھی ہے؟ جس ماں کا انتقال ہو گیا وہ والی ماں اچھی تھی یا یہ والی ماں اچھی ہے؟ دونوں ماں کے اندر فرق کیا ہے؟ دونوں ماں میں سب سے زیادہ پیار کون کرتی تھی؟ یہ بتاؤ۔ اس ننھے سے بچے نے بڑے ہی سادگی کے ساتھ جواب دیا اور کہا، ابو جان، پہلے والی ماں جس ماں کا انتقال ہو گیا وہ ماں جھوٹی تھی۔ وہ ماں جب بھی کوئی بات بولتی، جب بھی ہمیں کچھ کہتی، اس کام کو وہ نہیں کرتی، لیکن یہ والی ماں سچی ہے، جب بھی ہمیں کچھ کہتی ہے اس کام کو کر گزرتی ہے۔ باپ کو بڑا تعجب ہوا اور پوچھا، وہ کیسے؟ پہلے والی ماں وہ جھوٹی تھی، یہ والی ماں سچی ہے، وہ کیسے ہے؟ اس بچے نے جواب دیا، ابو جان، پہلے والی ماں جس ماں کا انتقال ہو گیا وہ ماں کہتی، اگر بدمعاشی کرو گے تو کھانا نہیں دوں گی، اگر مستی کرو گے تو ماروں گی، اگر اسکول نہیں جاؤ گے تو کھانا بند کر دوں گی۔ میں بدمعاشی کرتا، میں مستی کرتا اور میں مستی کرتا رہتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں آتی اور مجھے پیار سے پکڑتی اور دسترخوان پر بیٹھاتی اور پیار سے لقمے بنا کر کھانا کھلاتی، نہیں مارتی تھی۔ میں مستی کرتا تھا پھر بھی نہیں مارتی تھی، میں کھیلتا رہتا پھر بھی نہیں مارتی تھی، میں اسکول نہیں جاتا پھر بھی کھانا دیتی تھی، پھر بھی نہیں مارتی تھی۔ بولتی تھی کہ اسکول نہیں جاؤ گے تو ماروں گی، بدمعاشی کرو گے تو ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی، لیکن پھر بھی کھانا دیتی تھی، پھر بھی نہیں مارتی تھی۔ وہ جھوٹ بولتی تھی، لیکن یہ والی ماں بہت سچی ہے، جب بھی کوئی بات بولتی ہے تو وہ سچ کر دکھاتی ہے۔ یہ والی ماں کہتی ہے، اگر مستی کرو گے تو ماروں گی، اگر اسکول نہیں جاؤ گے تو کھانا بند کر دوں گی، اگر بدمعاشی کرو گے تو کھانا بند کر دوں گی۔ میں بدمعاشی کروں یا نہ کروں، دن بھر کھانا نہیں دیتی ہے، میں اسکول جاؤں یا نہ جاؤں پھر بھی مارتی ہے۔ یہ والی ماں جب بھی بولتی ہے اس کام کو سچ کر دکھاتی ہے۔ یہ بات سن کر باپ کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ باپ نے اپنے بچے سے کہا، بیٹا وہ ماں جھوٹی نہیں تھی، وہ ماں حقیقی اور اصلی ماں تھی، وہ تمہاری سگی ماں تھی۔ اس ماں نے تم کو جنم دیا تھا، اس کی ممتا تمہیں کھانا کھلانے پر مجبور کرتی تھی، اس کی آنکھ سے محبت جھلکتی تھی، اس کی زبان سے تمہارے لیے محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتی تھی۔ اس کی محبت تمہیں نہیں مارنے پر مجبور کرتی تھی، تمہیں کھانا کھلانے پر اس کی محبت مجبور کرتی تھی۔ اور یہ ماں، یہ سوتیلی ماں ہے۔ ماں صرف ماں ہوتی ہے، ماں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ماں کے انگ انگ میں محبت ہوتی ہے، ماں کا انگ انگ یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے بچے سے کتنا محبت کرتی ہے۔ ماں کی زبان بتاتی ہے، ماں کا ہر عضو بتاتا ہے، ماں کی آنکھیں بتاتی ہے کہ بچے کے لیے اس کی آنکھ میں کتنی محبت ہے۔ جب بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے، جب بچہ بیمار پڑ جاتا ہے تو ماں کا دل تڑپ جاتا ہے۔ ماں کی مار کے اندر محبت ہوتی ہے، ماں کی وار کے اندر محبت ہوتی ہے، ماں کی ڈانٹ اور پھٹکار کے اندر بھی محبت ہوتی ہے۔ ماں کچھ بھی کرے اپنے بچوں کے لیے، اس کے اندر محبت ہوتی ہے، محبت چھپا ہوتا ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ جب بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، جب بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ڈاکٹر آتا ہے اور بچے کو جب انجیکشن دیتا ہے، انجیکشن دینے سے بچہ روتا ہے، بچہ چلاتا ہے۔ کوئی بچہ انجیکشن لینا پسند نہیں کرتا، لیکن ماں کو پتہ ہے، ماں کو اس بات کا علم ہے
کہ بچے کو جب تک انجیکشن نہیں ملے گا بچہ اس وقت تک صحت یاب نہیں ہوگا، بچہ اس وقت تک اچھا نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ماں بچے کو پکڑتی ہے اور مضبوطی سے پکڑتی ہے، اس کے بعد ڈاکٹر انجیکشن دیتا ہے، کچھ دن کے بعد بچہ پھر اچھا ہو جاتا ہے۔ ماں کو معلوم ہے کہ انجیکشن دینے سے بچہ روئے گا، لیکن ماں کی محبت یہ بتاتی ہے یہ رونا وقتی طور پر کا رونا ہوگا، یہ رونا تھوڑی دیر کے لیے رونا ہوگا، اسی رونے کی وجہ سے 2 دن کے بعد بچہ اچھا ہو جائے گا، اسی انجیکشن کی وجہ سے 2 دن کے بعد بچہ اچھا ہو جائے گا۔ تو ماں کی ہر بات میں پیار ہوتا ہے، ماں کی ہر چیز میں پیار ہے، ماں کی ہر بات سے پیار جھلکتا ہے۔ ماں صرف ایک ہوتی ہے، ماں 2 نہیں ہو سکتی، ماں 3 نہیں ہو سکتی، ماں 4 نہیں ہو سکتی۔ سوتیلی ماں بھلے ہی کتنوں ہو جائیں لیکن ماں صرف ایک ہوتی ہے، جس نے آپ کو جنم دیا ہے صرف وہ آپ کی ماں ہے، باقی ماں نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر ماں کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں وہ 1 ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 1 سے زائد ہوتے ہیں، لیکن ماں صرف ایک ہوتی ہے، ماں 2 نہیں ہو سکتی۔ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بچے جن کو سوتیلی ماں کا چہرہ دیکھنا نہیں پڑتا ہے۔ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں نفرت نہیں پھیلا رہا ہوں، میں ماں کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ ماں کیا ہے، ماں کے اندر اپنے بچوں کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے۔ بچہ جب بھوکا رہتا ہے تو ماں کا دل اندر سے روتا ہے، اندر سے ماں کو تکلیف ہوتی ہے، حقیقی ماں اسے کہتے ہیں۔ ماں اگر ایک بار فوت ہو جائے، ماں کا اگر انتقال ہو جائے، دوسری ماں آپ کو نہیں مل سکتی ہے، لیکن بیوی کا اگر انتقال ہو جائے دوسری بیوی آ سکتی ہے، تیسری بیوی آ سکتی ہے۔ ایک بھائی کا انتقال ہو جائے دوسرا بھائی آپ کے لیے موجود ہے، ایک چچے کا اگر انتقال ہو جائے دوسرا چچا موجود ہے، ایک بہن کا اگر انتقال ہو جائے دوسری بہن موجود ہے، لیکن ماں نہیں ملے گی۔ ایک ماں کا اگر انتقال ہو جائے تو دوسری ماں نہیں ہوتی۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو ساری کمائی دے دیتا ہوں، سارا پیسہ دے دیتا ہوں، پھر بھی میری ماں مجھے ڈانٹتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا اگر تمہاری ماں دانت سے کاٹ کاٹ کر تمہیں الگ کر دے پھر بھی تمہیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں وہ ہے، ماں وہ ہستی ہے۔ صبح اٹھ کر بغیر کھائے بغیر منہ دھوئے اگر آپ اپنے ماں باپ کو دیکھ لیتے ہیں، بات بھی نہیں کرتے، آپ ان سے ملاقات بھی نہیں کرتے ہیں، آپ ان کو سلام بھی نہیں کرتے ہیں، صرف آپ ان کو دیکھ لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر آپ کے لیے ایک گھر تیار کرتا ہے۔ ماں کی عزت مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں کی عزت نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں کی عزت دیندار ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں کی عزت ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ چاہے وہ ماں کافر ہی کیوں نہ ہو، آپ کو ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو ہر حال میں اس ماں کی عزت کرنی ہوگی جس ماں نے آپ کو جنم دیا ہے۔